زندہ ہو جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ ہو جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ یہ مقدمہ باندھنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ جو کام امام حسین نے کربلا میں کیا ہے وہ کتنا قیمتی کام ہے۔ نبوت کے ختم ہونے سے پہلے جب بھی کوئی نبی آتا تھا، زحمت اٹھاتا تھا، تکالیف برداشت کرتا تھا، تمام انبیاء، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے نبی ہیں تم سے پہلی قوموں میں جو ہم نے ان کی طرف بھیجے تھے، کتنے زیادہ انبیاء ہیں۔ ہونا کیا چاہیے جب اللہ کی طرف سے کوئی خبر لے کر آ رہا ہے انسان کی نجات کی، انسان کو تو اسے اپنی پلکوں پہ بٹھانا چاہیے، لیکن اللہ کا حکم کوئی بڑی عجیب چیز ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہم نے بہت نبی بھیجے، قرآن مجید کی گواہی ہے، توجہ فرمائیے گا، ہم نے بہت نبی بھیجے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اور لوگوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ انسانوں نے نبی کا مذاق نہ اڑایا ہو، کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں، بلا استثناء، وما ارسلنا من نبی الا كانوا به يستهزئون، ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا لوگوں نے مذاق نہ بنایا ہو۔ اے رسول، اگر تیرا مذاق بنایا جا رہا ہے تو تجھ سے پہلوں کا بھی مذاق بنایا جا چکا ہے۔ نبی قابل احترام ہوتا ہے، اپنے وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے، پھر نبی کا مذاق کیوں؟ پھر نبی کو برے ناموں سے کیوں پکارا جائے؟ پھر نبی پر بہتان تراشی کیوں جب کی جائے؟ پھر نبی کو کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی ساحر، کبھی مجنون کہہ کر کیوں پکارا جائے؟ اس کا مطلب ہے انسانوں کے اندر کوئی ایسی طاقت موجود ہے کہ جو بری طرح سے ڈٹ جاتی ہے کہ اللہ کا نبی معاشرے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ عرض کر رہا تھا، جب بھی کوئی نبی آتا تھا زحمت برداشت کرتا تھا، تکلیفیں برداشت کرتا تھا، اور اپنی زحمت اور تکلیفوں کے نتیجے میں ایک تعداد مومنین کی معاشرے میں پیدا ہو جاتی تھی، اور پھر ان کی تعداد بڑھتی رہتی تھی۔ جب تک نبی دنیا میں موجود ہے، توجہ فرمائیے، جب تک نبی دنیا میں موجود ہے، شیطان کی کوشش ہے لوگ نبی کی بات نہ سنیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو کامیابی عطا کر دی، اس کی محنت، اس کی زحمت رنگ لائی، لوگوں نے دین کو قبول کر لیا، لوگوں نے دنیا کو عارضی سمجھنا شروع کر دیا، لوگوں نے جگہ جگہ سر جھکانے کی جگہ ایک اللہ کے در پر سر جھکانا سیکھ لیا۔ شیطان کی ناکامی ہو گئی، ایک جگہ ناکام ہو گیا، اگلی منصوبہ بندی شروع کر دی، نبی کے جانے کا انتظار شروع کر دیا کہ جب یہ نبی چلا جائے گا تو پھر اسی نبی کے نام پر اس نبی کی قوم کو گمراہ کروں گا، اسی نبی کے نام پر، کیونکہ اللہ جسم نہیں ہے، اللہ محسوس نہیں ہوتا، حواس سے خمسہ سے خداوند عالم کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، عقل اور قلب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے وجود کا ادراک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔
ان کانوں سے اس کو سن نہیں سکتے. البتہ کچھ چیزیں انبیاء کے لیے مخصوص ہیں، عام انسان ایسا نہیں کر سکتا. لیکن نبی کو انسانوں نے دیکھا ہے، نبی کو انسانوں نے سنا ہے، نبی کی محبت ان کے دلوں میں ہے. شیطان جو حربہ استعمال کرتا ہے کسی نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، وہ حربہ یہ ہے کہ اسی نبی کی محبت کے نام پر اس نبی کے مقصد کو، اس نبی کی شریعت کو خراب کر. اور اس کی واضح اور روشن ایک مثال، ویسے کم و بیش ہر دین کے ساتھ، ہر نبی کے آئین کے ساتھ یہی کیا گیا، لیکن اگر قریب ترین اور روشن ترین مثال دیکھنی ہو تو حضرت عیسیٰ کی امت کی مثال ہمارے سامنے ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا ثلاثہ. قرآن مجید فرماتا ہے، اے اہل کتاب، اے عیسیٰ کی امت، اپنے دین میں حد کو کراس نہ کرو. لا تغلو، اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کسے کہا جاتا ہے؟ جب مثلا پانی ابلنا شروع ہو جائے، ابل کے اپنے برتن سے باہر آنا شروع ہو جائے، اس حالت کو غلیان کہتے ہیں. غلو اس سے نکلا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا ثلاثہ، اور خبردار نہ کہو تین اللہ ہیں. ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک مریم. ایسا نہ کہو. تثلیث یعنی تین خداؤں کا تصور باطل ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یقیناً کفر کر دیا، کفر کا ارتکاب کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے. باز آ جاؤ اس کام سے. بس نبی کے نام پر نبی کے دین کی تحریف. جب حضرت عیسیٰ کے دین کا آغاز ہوا، یہودی مخالف تھے. یہودیوں نے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے حضرت عیسیٰ کے خلاف. حکومت وقت کو استعمال، خود ان سے ساز باز کر کے، رومیوں سے خود ان کے ساتھ ان کے علماء نے ساز باز کر کے چاہا کہ جناب عیسیٰ کے دین کو ناکام بنایا جائے، اور بالآخر اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ کو قتل کروا دیا. قرآن مجید اس قتل کا انکار کرتا ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا. ایک شبہے میں مبتلا ہو گئے تھے. ولیکن رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا اپنے پاس، اور روز قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. زمانے کے امام کے ظہور کے وقت جناب عیسیٰ بھی دنیا میں تشریف لائیں گے. جب کسی نبی کے دین میں، اس کی شریعت میں تحریف کر دی جاتی تھی تو پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ ایک اور نبی کو بھیجتا تھا تاکہ معاشرے میں جو خرابی ہو گئی ہے، جو فساد ہو گیا، اس کی اصلاح کی جا سکے. بعض نبی اسی شریعت، گزشتہ شریعت کی اصلاح کے لیے آتے تھے، اور بعض انبیاء خداوند عالم کی مصلحت اور اس کے علم کے مطابق نئی شریعت لے کر آتے تھے، اور انسانوں کے لیے لازم ہوتا تھا کہ اب اس نبی کی شریعت پر عمل کریں. ایک نبی چلا گیا، اس کے دین کو، اس کی شریعت میں تحریف کر دی گئی، دوسرے نبی نے آ کر اصلاح کر دی.
میں نے عرض کیا اللہ کے آخری نبی پر آ کر، میرے اور آپ کے رسول کی ذات پر آ کر نبوت کا سلسلہ اللہ نے تمام کر دیا۔ رسول اللہ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ آیا نبی نے نہیں آنا تو کیا شیطان بھی اس کے دین پر حملہ آور نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ پہلے انبیاء کے ادیان کی نسبت اور بھی شدت کے ساتھ حملہ کرے گا، اس لیے کہ اگر اس دین کو میں خراب کر دوں، اگر اس دین کے چہرے کو بگاڑ دوں تو پھر اب نبی تو آنا کوئی نہیں، پھر اب نبی تو آنا کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اور وہ جو میں نے قسم کھائی تھی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا تھا اے رب، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو جن کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے یہاں سے، ان کو گمراہ کروں گا۔ اس کو اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے میدان خالی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے شیطان کو بھی مایوس کیا اور شیطان والوں کو بھی مایوس کیا۔ ایک مایوسی اور ایک ضرب لگائی شیطان کو میدان غدیر میں، کہ جو انتظار میں تھے کہ اللہ کا نبی دنیا سے جائے اور اسی کے دین کا لبادہ اوڑھ کر اس کے دین کو خراب کر دیا جائے۔ غدیر میں اعلان ولایت کے بعد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج جو دلوں میں کفر رکھتے ہیں، جو کافر ہیں، ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، آج تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو گئے، انتظار میں تھے نبی دنیا سے جائے ہم اپنا کام شروع کریں، لیکن اللہ نے علی کی شکل میں تمہیں دین کا محافظ عطا کر دیا۔ سارے واقعات کے تکرار کی جگہ نہیں ہے یہاں پر، حالات ایسے بنے، تاریخ جن کی گواہی دیتی ہے کہ بالآخر جس مسند پر جسے اللہ بٹھانا چاہتا ہے اسے بیٹھنا چاہیے تھا، اس مسند پر اسے بیٹھنے نہ دیا گیا، اور جب ظاہری طور پر وہ مسند خلافت ملی بھی تو حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ جتنی دیر ظاہری خلافت رہی مولا کائنات کو چین سے سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ اس عدل الہی کے مظہر نے جو خرابیاں ہو چکی تھی ان کے اصلاح کے لیے جب کوشش کرنی چاہی تو سر انجام ظلم کے حامیوں نے اور بزدلوں نے اور سستی اور کوتاہی کرنے والوں نے مل جل کر مسجد کوفہ میں شہید کر دیا۔ آگے بڑا سلسلہ، اب نبی نے نہیں آنا، اب نبی نے نہیں آنا، اب اس حدیث کا دور آ رہا ہے، اب اس حدیث، اس پیشگوئی کے حق ثابت ہونے کا وقت آ رہا ہے، دور آ رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے، حسین میری نسل سے ہے، حسین میرا فرزند ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرے سبب وجود میں آیا ہے، لیکن قیامت تک میرا نام حسین کے سبب باقی رہے گا۔ کون سا نام؟ کون سا نام؟ نام لینے والے بہت ہیں، رسول اللہ کا نام لینے والے بھی بہت، رسول اللہ کے دین کا نام لینے والے بھی بہت، لیکن حقیقت میں نام لینے والوں میں سے سچا وہ ہے، نبی کا نام لینے والا ہو یا نبی کے دین کا نام لینے والا ہو،
سچا وہ قرار پائے گا جو دین کو اس طرح سے لے جس طرح اللہ کے نبی نے سکھایا تھا، نہ کہ اپنی مرضی کرے، ورنہ دین اسلام کی مختلف شکلیں سامنے آ جائیں۔ اور آج کی دنیا میں میرے اور آپ کے سامنے دین کی مختلف شکلیں، انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں، ہم سمجھنا چاہیں کربلا میں کیا ہوا ہے، کربلا میں امام حسین نے کیا کیا ہے، تو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کا دین تمام، نہ فقط رسول اللہ کی محنت بلکہ جناب آدم سے لے کر رسول اللہ تک تمام انبیاء کی محنت کا نچوڑ کا نام اسلام ہے۔ اور اگر اسلام کو خراب کر دیا جائے تو گویا تمام انبیاء کی محنت خراب کر دی گئی۔ اگر عظمت حسین کو سمجھنا ہو، اگر عظمت کربلا کو سمجھنا ہو، اگر قیمت کربلا کو سمجھنا ہو، تو انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے کہ کربلا میں امام حسین نے فقط اپنے نانا کی محنت کو نہیں بچایا، بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی محنت کی گئی تھی اس پر شیطان اپنا حملہ کر چکا تھا۔ حسین نے کربلا میں اپنا گھر، اپنے پیاروں کو ذبح کروا کر ان سب انبیاء کی محنت کو کربلا میں بچایا ہے۔ کربلا میں حسین نے معمولی کام نہیں کیا۔ کربلا کے بعد اللہ کا نبی حسین کے نام سے پہچانا جائے، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے ہم پر، ان پر کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کہ ہمیں حسین کو پہچاننے کے لیے کسی اور جگہ نہیں جانا پڑا۔ اللہ نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ جب سے ہمارے کانوں نے سننا شروع کیا، اس دنیا کی آوازیں سننا شروع کی، اس وقت سے علی و حسن و حسین کے نام ہمارے کانوں کو سننے کی عادت ہے۔ لیکن آیا یہ کافی ہے؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت جتنی بڑی ہو اتنی زیادہ اس قابل ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کائنات کی ہر نعمت اس آیت میں شامل ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، بہت تاکید ہے اس آیت میں، اس عربی کے لفظ میں بہت تاکید ہے، شکر کے آگے پیچھے تاکیدیں لگی ہوئی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، جان لو اچھی طرح سے کہ جو بھی میں نے تمہیں نعمت دی ہے اگر اس کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا وعدہ ہے اس کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یہ بھی یاد رکھو برعکس بھی ایسا ہی ہے، اگر تم نے میری نعمت کی بے قدری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوتا ہے، میرا عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ نعمت ہے، زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیسے ہو کہ اگر اس کی ایک نعمت پر شکر ادا کریں تو یہ جو شکر ادا کرنے کی اجازت ملی ہے ہماری زبان کو، اس پر پھر شکر واجب ہو جاتا ہے، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جتنا شکر ادا کرو کہ نعمتوں کو زیادہ کرتا جاؤ۔ اگر میں نے تمہیں تمام انسانوں سے ہٹ کر اپنا آخری رسول عطا کیا ہے، تمہیں اس کی امت بنایا ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں دوسرے دنیا والوں سے زیادہ بڑی نعمت عطا کی۔ اگر ہم نے تمہیں علی مرتضیٰ جیسا امام عطا کیا ہے، اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو علی کو امام نہیں مانتے، جن کے گھروں میں ان کو علی علی کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ اگر ہم نے تمہیں چنا ہے اس لیے اپنے علم کے مطابق کہ تمہارے لیے ان گھروں کا انتخاب کیا جن گھروں میں علی کی امامت کا عقیدہ ہے، جن گھروں میں علی کی
ولایت کا عقیدہ ہے, تمہارے لیے ان گھروں کو چنا, تو پھر اب تمہارا فرض بنتا ہے, تم پر واجب ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرو. کبھی کبھی انسان کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو اس بات سے آزاد کرے کہ فقط دنیا کی چیزوں کو نعمتیں سمجھے. معصوم کا فرمان ہے کہ جو نعمتوں کو فقط کھانے اور پینے اور پہننے میں محدود سمجھ لے تو جان لو کہ اس کا عذاب قریب آ چکا ہے. جس کو اللہ کی ہدایت نعمت نہ لگے, 1000 روپیہ نعمت لگے, جس کو قرآن کریم نعمت نہ لگے, قرآن کریم کی قدر جس کے دل میں نہ ہو, اور اس کو کسی انٹرنیشنل برانڈ کا سوٹ اس کو زیادہ بڑی نعمت لگے, اینک اس کو نعمت لگے, موبائل فون اس کو نعمت لگے, گاڑی اس کو نعمت لگے, قرآن اس کو نعمت نہ لگے, اس کا عذاب قریب آ چکا ہے. اللہ نے عقل جس کام کے لیے دی تھی اس نے عقل کو اس کام کرنے سے ہٹا دیا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. عرض کیا ہر نعمت کا شکر واجب ہے. ان نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمتیں اللہ کے نبی نے اپنے بعد کے لیے جو 2 عظیم نعمتیں اس امت کے لیے بیان کی, ایک کا نام قرآن بتایا, ایک کا نام اہل بیت اطہار بتایا. محمد و آل محمد صلوات. ایک کا نام قرآن بتایا اور دوسری نعمت کا نام اہل بیت اطہار بتایا. مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے. توجہ سے سنیں گے, جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. 2 گروہ بن گئے. ان دو گروہوں کا آج کل کے معاشرے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو, ایک گروہ نے فقط قرآن مجید کو لے کر لیا بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں قرآن ہمارے پاس ہے, ہم نے قرآن کا انتخاب کر لیا. ایک گروہ نے کہا قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے, اہل بیت اطہار کو حق ادا نہ کیا, اجر رسالت عطا نہ کیا. حدیث ثقلین کہتی ہے یہ گمراہ ہے. دوسرے گروہ نے اہل بیت اطہار کے پرچم کو اٹھا لیا. فضیلت ہے, لیکن قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں جس طرح شامل کرنا چاہیے تھا اس طرح شامل نہ کیا. آپ اہل عقل ہیں, اہل شعور ہیں, میری بات پر توجہ فرمائیے گا. ہدایت وہی ہدایت ہے جسے اللہ اور اللہ کا نبی ہدایت کہے. میں ہدایت کہوں اس کو جس کو اللہ کا رسول ہدایت نہ کہتا ہو. میں نہیں, اس دنیا کے سارے عالم آ جائیں, ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور وہ راستہ بتائیں ہدایت کا جو اللہ کا رسول نے نہ بتایا ہو, وہ ہدایت نہیں ہو سکتی. اور آپ اس راستے پہ چلو جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہدایت ہے. ساری دنیا دوسرے راستے پر کھڑے ہو کر کہے ادھر آؤ یہ ہدایت ہے, تو آپ حق پر ہوں گے, وہ گمراہ ہوں گے. معیار حق وہی ہے جو اللہ بتائے, اللہ کا رسول بتائے. معیار حق کیا ہے؟ اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی. سورہ زمر کی آیت نمبر 41.
اللہ فرما رہا ہے رسول پاک سے خطاب کر کے انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے رسول ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، بالحق، اور اس کتاب میں جو کچھ بتایا ہے وہی حق ہے۔ ہمیں جتنا کھانے کپڑے جوتے کا شوق ہے اتنا اس کا شوق کیوں نہیں، اس کا آدھا بھی اس کا شوق کیوں نہیں؟ سوچئے گا کیا سبب ہے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ میں سے بعض افراد نے یہاں پہلے جن کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا یہاں پر جانتے ہوں گے، توجہ فرمائیے گا۔ غذا بہترین ہو، کھانا بہترین ہو، اگر کھانے والے کو مزہ نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر غذا بہترین ہو لیکن کھانے والے کو مزہ نہ آئے، کھانے کا جی نہ چاہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کھانے والا بیمار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانے والا بیمار ہے۔ جس کتاب کے بارے میں امام مظلوم شہادت کے دن سے پہلی شب وہ فرمان نہیں ہے، وہ وصیت ہے گویا کہ میں آج کی رات جی بھر کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اس کتاب کو پڑھنے کا میرا اور آپ کا جی نہ چاہے۔ حسین صحت مند ہے، میں بیمار ہوں۔ کچھ بیماریوں کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، جب وہ بیماریاں آ جائیں تو بدن کی بہترین غذائیں بھی اچھی نہیں لگتی، اور جو زیادہ بیمار ہو جائیں ان کو بستروں پر لٹا کر غذا کے انجیکشن دینے پڑ جاتے ہیں، نہیں کھاتے، منہ بھی نہیں کھولتے۔ جب بدن بیمار ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، اس کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کا بدن غذا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، بیماریاں اتنی شدت بھی پکڑ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے روح کی بیماریاں بھی ایسے ہی ہیں، لیکن روح کے لیے کلینک اور لیبارٹریاں نہیں ملتی ہمیں باہر، اور روح کی بیماریوں کا خطرناک ہونا بدن کی بیماریوں سے شدید تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کی بیماریوں سے بہت سارے اوقات میں انسان کو پیار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بیماری ہے، جھوٹ سے پیار ہو جاتا ہے۔ حرام کمانا بیماری ہے، ہمیں حرام سے پیار ہو جاتا ہے۔ نامحرم کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا بیماری ہے، ہمیں پیار ہو جاتا ہے اس سے۔ اللہ کے احکام کا ہم مذاق بنانے لگتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب سنا ہے پہلی نگاہ حرام نہیں ہوتی، تو اگر پہلی نگاہ میں 1 گھنٹہ دیکھ لیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پھر زبردستی بھی دوائی دینے کی کوشش کی جائے ان کا جی نہیں کرتا کسی ایسی محفل میں جانے کا جہاں ان کو لگے مجھے کڑوی دوائی دی جائے گی، لیکن عقل و شعور رکھنے والے لوگ اگر انہیں پتہ چلے میں بیمار ہوں کڑوی سے کڑوی دوائی کھا لیتے ہیں، حتیٰ تیار ہو جاتے ہیں اپنے بدن کا کوئی عضو کٹوا دیں تاکہ باقی بدن کو بچا لیں۔ قرآن مجید بھی ایسے بیماروں کے بارے میں تعبیر عجیب استعمال کرتا ہے۔ یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کر رہا ہوں، یہ جو ہم کربلا کرتے ہیں، کربلا میں ایک طرف صحت مند تھے، ایک طرف بیمار لوگ تھے، بدن صحت مند ہے، ہٹے کٹے ہیں، لیکن روحیں بیمار ہیں، روحیں بیمار ہیں، اتنی بیمار ہیں کہ نواسہ رسول نصیحت کرتا ہے ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔
اس زمانے میں اللہ کے نبی کا نواسہ نصیحت کرے اثر نہ ہو، ہم اسے کتنا برا سمجھتے ہیں؟ آیا زمانے کے فرق کے ساتھ شدت کم ہو جاتی ہے؟ اگر 1350 سال پہلے، 1400 سال پہلے اگر کوئی معصوم نصیحت کرے، اس کی نصیحت نہ ماننے والا، اس سے ہمیں نفرت ہے، آج اس کی نصیحت ہمیں سنائی جائے ہم نہ مانیں، محبت کے قابل ہے؟ آیا اس سے معصوم ہم سے راضی ہیں؟ آیا کربلا برپا کرنے والا، کربلا کی ریت کو اپنے خون سے سرخ کر دینے والا حسین آیا راضی ہے اس مزاج سے کہ اللہ کا کلام سننے کا ہمارا جی نہ چاہے، ہمارے دلوں میں خواہش پیدا نہ ہو؟ ہماری زندگیوں میں، ہماری زبانوں پر، ہماری مثالوں میں قرآن مجید کی آیات کی جھلک نظر نہ آئے؟ آیا حسین راضی ہے؟ جو معصوم اپنی ہر بات ثابت کرنے کے لیے جب سامنے والا بات نہیں مانتا تو دلیل کے طور پر معصوم آیت قرآن لاتے تھے۔ اللہ کا رسول جب کافروں کو تبلیغ کر رہا ہے، اتنا مضبوط ہے یہ قرآن، ہم نے کیسے کھلونا بنا لیا اس کو، ہم نے کیسی بیہودہ باتیں، کیسے بیہودہ نظریات بنا لیے قرآن کے بارے میں۔ قرآن کہہ رہے کافروں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے رسول کو بھی قبول نہیں کیا کہ اے رسول میرا کلام اتنا بھاری ہے، اتنی زوردار ضرب لگاتا ہے انسان کی عقل پر کہ جو کافر بھی ہے، جو تجھے نہیں مانتا، اس کے دماغ کو بھی یہ قرآن چوٹ لگائے گا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر۔ رسول اللہ کی دلیل قرآن تھا، اہل بیت اطہار کی دلیل مخالفین کے لیے قرآن تھا۔ آج ہم ان کا نام لینے والے اس مقام پر پہنچ گئے کہ قرآن کے بارے میں ہم لوگ مورد بہتان قرار پائے۔ دشمن ہم پہ الزام لگاتا ہے یہ قرآن کو نہیں مانتے، ان کی محفلوں میں قرآن کے تذکرے نہیں ہوتے، قرآن کی محفل برپا نہیں ہوتی۔ کون آئے گا اس کی اصلاح کرنے؟ کون آئے گا ہمارے بچوں پر قرآن کی آیات جاری کروانے؟ کون آئے گا؟ جب قرآن نہیں آئے گا کربلا کی تحریف کر دی جائے گی، شیطان اپنا کام کرے گا۔ شیطان جانتا ہے کہ یہ کسی دوسرے فرقے کے گمراہ کرنے سے شیعہ گمراہ نہیں ہوگا، شیعہ حسین سے محبت نہ کرنے والے کی بات سن کر گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر شیعہ گمراہ ہوگا تو اسی طرح گمراہ ہوگا جس طرح عیسیٰ کے نام سے عیسیٰ کی قوم گمراہ ہوئی تھی۔ اگر عیسیٰ کے نام سے جیسے عیسیٰ کی قوم کو بے عمل بنا دیا گیا، اسی طرح حسین کے نام سے حسین کی قوم کو بے عمل بنا دیا جائے۔ لہذا آپ کو حسین والے ملیں گے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ جملہ بول رہا ہوں، حسین والا نہیں ہو سکتا جس کو حسین سے حیا نہ آتی ہو۔ ہمیں تو چھوٹے سے بچے سے بھی حیا آتی ہے۔ اگر چھوٹا سا بچہ سامنے کھڑا ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سگریٹ پینا ہو، مثلا سگریٹ پینا ہو تو اپنے والد کے سامنے نہیں پینی، مثلا چھپ جائیں۔ کوئی اور بڑا، کوئی اور دوست جس کو نہیں پتہ پیتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، جا کے واش روم میں جا کے سگریٹ پیے۔ کیوں؟ پتہ نہ چلے میں سگریٹ پیتا ہوں۔ اس سے حیا آتی ہے، اپنے باپ سے حیا آتی ہے، اپنے استاد سے حیا آتی ہے، اپنے دفتر والوں سے حیا آتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے ان کے سامنے۔ حسین کے سامنے سنبھال کے نہیں رکھتا، حسین سے حیا نہیں آتی، حسین کے اللہ سے حیا نہیں آتی، رسول اللہ سے حیا نہیں آتی۔ بیماری کی علامت ہے۔ اس بیماری کو قرآن مجید نے، ان بیماریوں کو قرآن مجید نے مختلف تعبیریں استعمال کی ہیں سمجھانے کے لیے، مختلف تعبیریں قرآن کی۔ ایک تعبیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سورہ مدثر کی تعبیر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور خبردار کیجیے، اس کی تعبیر ہے۔
کچھ لوگوں کا قرآن نے تذکرہ کیا سورہ مدثر میں، فرمایا ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ اتنے بیمار ہیں، یہ دوائیوں کی حد سے آگے چلے گئے۔ پھر ان کی علامت بتائی، یہ قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ اے رسول، آپ انہیں قرآن سناتے ہیں، قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ فما لهم عن التذکرة معرضین، توجہ فرمائیے گا، فما لهم عن التذکرة معرضین، انہیں کیا بیماری ہے؟ بیماری کا لفظ آیت میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، انہیں کیا مسئلہ ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے دور بھاگ رہے ہیں، پشت کرتے ہیں، جہاں بھی ان کو نصیحت کی جائے اس سے پشت کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیسے بھاگتے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے بھاگتے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے تو ایسے بدک کے بھاگتے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے۔ کس سے بدکے ہیں، کس سے بھاگ رہے ہیں؟ فرت من قسورہ، جیسے ان کے پیچھے شیر لگ گیا اور جو اس سے بھاگ رہے ہیں۔ نصیحت سے، قرآن کی نصیحت سے ایسے بھاگتے ہیں، قرآن کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، زبردستی بھی کھلانے کی کوشش کی جائے نہیں کھانا چاہتے، بیمار۔ اور ان بیماریوں کے لیے اللہ کی کتاب فرمایا شفاء لما فی الصدور، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جو تمہاری اندر کی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ لیکن کس کے لیے شفا ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ، جس نے اس کی ہدایت کو قبول کیا اپنی مرضی سے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو قبول نہ کرے، جو قبول نہ کرنا چاہے، جس کو اپنی لذتیں خواہ کوئی بھی ہو، جس کو اپنی مرضیاں، جس کو اپنی زندگی کی روش، جس کو وہ قانون جس کے تحت اس نے اپنی زندگی کو سیٹ کر لیا ہے، جس کو وہ قانون اللہ کے قانون سے زیادہ پیارا ہو، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، تو جس نے اس کی ہدایت کو قبول نہ کیا اور گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی فقط اس کو ہوگا۔ قرآن کریم کی آیات آئینہ ہے، قرآن کریم کی آیات آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ انسان کو دکھاتا ہے تیرا حلیہ ٹھیک ہے، اب تو لوگوں کے سامنے جا سکتا ہے۔ قرآن کی آیات آئینہ ہیں، آئینہ روح ہے۔ یہ دنیا کے آئینے، یہ شیشے انسان کو اس کا ظاہر دکھا سکتے ہیں، انسان کا باطن نہیں دکھا سکتے۔ اس دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں کہ لوگوں کے حقوق پامال کر کر کے، جن کے چہروں کے رنگ سرخ و سفید ہو جاتے ہیں، جن کے تن پر دنیا کے بہترین لباس ہوتے ہیں، جن کے نیچے دنیا کی بہترین سواریاں ہوتی ہیں، لیکن انہی ظاہری خوبصورت چہروں کے پیچھے بدترین درندے چھپے ہوتے ہیں۔ یہ درندہ کون دکھائے گا؟ یہ قرآن کا آئینہ دکھاتا ہے تو کتنا بڑا درندہ ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وہ مسلمان قرار پائے گا، جو اس کے ساتھ ولایت کا اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، وہ ایمان کے اگلے درجے پر آ جائے گا، کامل تر درجے پر آ جائے گا۔ جب ولایت علی کا قائل ہو جائے گا گویا مکمل دین کا قائل ہو جائے گا، مکمل نظام کا قائل ہو جائے گا۔ لیکن جو بھی اپنی زبان سے ادا کرے گا اس کو ظاہری طور پر مسلمان کہا جائے گا۔ جو بھی کلمہ پڑھے گا، ہمارے سامنے شریعت ہی بتاتی ہے کہ تم لوگوں کے باطن کے ذمہ دار نہیں ہو، تمہارے سامنے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ تمہارے لیے مسلمان ہے۔ ہاں اگر تم اس کا بھی اور اپنا بھی باطن دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کی آیات تمہیں دکھائیں گی، قرآن کی آیات تجھے دکھائیں گی کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے
تجھے مسلمانوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا ظاہری طور پر، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں قیامت کے دن تو نے کس صف میں کھڑا ہونا ہے۔ تو ہمارے قرآن کی آیات میں اپنی روح کو اس آئینے میں دیکھ، تجھے پتہ چلے گا تو مومن ہے، تو منافق ہے، یا تو کافر ہو چکا ہے۔ یہ بات شاید اتنی محسوس نہ ہو بعض لوگوں کے لیے، ہاں جن کو قرآن کے ساتھ ان سے مزاج قرآن سے آشنائی ہے اچھی طرح معلوم ہے۔ لہذا شیطان نہیں چاہتا لوگ قرآن کے پاس جائیں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا لوگ قرآن کے پاس جائیں۔ قرآن مجید کے پیغام کو ایک مرتبہ پھر انسانیت کے ذہنوں میں ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بیدار کرتا ہے میدان کربلا، کہ جب بڑی بڑی ہستیاں کمپرومائز کر چکی ہوں، ساز باز کر چکی ہوں، تعویل کر چکی ہوں، تو کربلا سکھاتی ہے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سر کٹ جائے گا، سر جھکے گا نہیں۔ بعض لوگ دین کے نام پر جان بوجھ کر یا نہ سمجھی میں قرآن کی آیات کو چاہتے ہیں محدود کر دیا جائے پچھلے زمانوں کے لیے۔ اسی قبیلے کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کربلا کو محدود کر دیا جائے اسی زمانے میں، اب کربلا سے صرف ثواب لیا جائے، اب قرآن پڑھ کر صرف ثواب لیا جائے۔ لیکن قرآن بھی عبرت کے لیے ہے، کربلا بھی عبرت کے لیے ہے۔ آپ غور فرمائیے، امام حسین نے یہ نہیں فرمایا تھا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا تھا میرے جیسے، یعنی حسین کو ماننے والے۔ حسین جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، مراد کیا ہے؟ یعنی جس کا عقیدہ، جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ حسین جیسا ہے، جو حسین کے نقش قدم پر چلتا ہوا آ رہا ہے، قیامت کے دن تک ایسے آنے والے انسان یزید جیسے آنے والے انسانوں کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ان کا رہنما اور رہبر حسین ہوگا، اور جس کا رہبر اور رہنما حسین نہیں ہے تو دوسری طرف یزید بچتا ہے۔ لہذا حسینیت بھی قیامت تک رہے گی، یزیدیت بھی قیامت تک رہے گی۔ اقبال کی ایک بہت خوبصورت تعبیر ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید۔ تمام انسانیت کی زندگی میں یہی دو قوتیں رہی ہیں، ایک طرف فرعون تو ایک طرف موسیٰ، ایک طرف یزید تو ایک طرف حسین، اور قیامت تک یہی دو قوتیں مقابلہ کرتی رہیں گی۔ ایک قوت اللہ کی قوت ہے، دوسری قوت شیطان کی قوت ہے۔ کوئی زمانہ ان دو قوتوں سے خالی نہیں ہے۔ ہاں میک اپ بدل جاتے، میک اپ بدل جاتے۔ جو میک اپ کے اندر سے چاہتا ہے کہ اصل چہروں کو پہچان لے، اس کے پاس راستہ نہیں ہے کوئی سوائے اس کے کہ قرآن و اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے جسے تھامنا کہا جاتا ہے اس طرح تھام لے۔ توجہ فرمائیے گا، آج کی میری گزارشات تمام ہوئی۔ اگر دین اسلام کی قیمت کا اندازہ کرنا ہو، میں نے عرض کیا سب نبیوں کی محنت تمام ہوتی ہے آ کے سرور کائنات پر۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اسلام کتنا قیمتی ہے۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر حسین سمجھانے آتے ہیں کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے، اس دین سے محبت کرو، اس دین کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس دین کے سائے میں آ جاؤ۔ اسی لیے فرمایا حسین مصباح الہدا ہے کہ نبی کے بعد اگر اندھیروں کا حملہ ہو جائے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔
ایک دفعہ فرمایا، اصول کافی کے اندر حدیث موجود ہے، ایک دفعہ فرمایا جب فتنے تمہیں ڈھانپ لیں، اندھیری رات ہو جائے، کچھ سجائی نہ دے، فعلیکم بالقرآن، تو اللہ کی کتاب کا دامن تھام لینا. اور کبھی فرمایا جب میرے بعد فتنے ڈھانپ لیں تو میرا حسین ہدایت کا چراغ ہوگا. یعنی یہ دونوں ہدایت کے سرچشمے ہیں، قرآن اور اہل بیت. حسین سمجھائے گا اسلام کتنا قیمتی ہے، میری اور آپ کی خواہشات سے، میری اور آپ کی زندگیوں سے. روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے، حسین کا علی اکبر ان سب سے قیمتی تھا. توجہ فرمائیں گے آپ، حسین کا علی اکبر کتنا قیمتی ہے. ہم کم معرفت لوگ ہیں، خود حسین معرفت رکھتے علی اکبر کی. علی اکبر ایک عجیب تحفہ ہے اللہ کا حسین کو. کیوں؟ شاید خداوند عالم کی ذات کو ہی ادراک تھا کہ حسین کو اپنے نانا کا چہرہ دیکھنے کا کتنا شوق ہے. تو نانا کے بعد حسین کو اپنے نانا کی شکل والا بیٹا عطا کر. جب اپنے بابا سے الوداع کیا ہے علی اکبر نے، یہ سکھا رہے ہیں حسین اپنے ماننے والوں کو، اپنے رونے والوں کو، یاد رکھیے گا آنسو، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں. اس ایک آنسو میں اتنی قیمت ہے کہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. اس ایک آنسو میں اتنی قیمت ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے. اللہ کی رحمت کو اتنا واسع کر دیتا ہے. حسین کے غم میں بہایا گیا آنسو. حسین نے سکھایا ہے، حسین نے سکھایا ہے. جب علی اکبر سے الوداع کا وقت آیا ہے، روایات کے مطابق پہلے شہید، بنی ہاشم کے پہلے شہید علی اکبر ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت قاسم آئے اجازت لینے کے لیے، امام حسین نے کچھ دیر تردد کیا، کیونکہ حسن کی امانت ہے قاسم. لیکن علی اکبر نے جب اجازت مانگی ہے، امام حسین نے تردد نہیں کیا. لیکن اتنا تو سوچ رہے تھے کہ آج کے بعد میں اپنے نانا کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکوں گا. علی اکبر سے الوداع کیا. علی اکبر جب جانے لگے تو اس محبت سے، جو بیٹے کی محبت بھی ہے، نانا کی محبت بھی شامل ہے جس میں، اس محبت سے مجبور ہو کر حسین کے منہ سے ایک جملہ نکلا، فرمایا علی اکبر ذرا آہستہ چلو، میں جی بھر کے تمہیں دیکھ لوں. علی اکبر جلدی نہ جاؤ، آج کے بعد تمہارا بابا تمہاری زیارت نہیں کرے گا اس دنیا میں. علی اکبر چلے گئے. ایک بار واپس آئے ہیں تلوار چلا کر، کئیوں کو جہنم میں پہنچا کر ایک دفعہ واپس آئے اور ایک عجیب لہجے میں بابا سے کہا، ان العطش قد قتلنی، بابا حسین پیاس نے آپ کے علی اکبر کو مار ڈالا ہے. حسین نے فرمایا علی اکبر پانی کہاں؟ اگر پانی ہوتا تو تیری بہن سکینہ کو نہ پلاتا. اب جو علی اکبر واپس گئے تو پھر واپس نہیں آئے. گرد و غبار اڑا. مجھے نہیں معلوم حسین کی آنکھیں اس گرد و غبار کے پیچھے علی اکبر کو کس طرح تلاش کر رہی ہوں گی. ہاں، حسین کا انتظار ختم ہوا. ایک ظالم نے شبیہ پیغمبر کے سینے پر برچھی کا وار کیا. علی اکبر کی صدا بلند ہوئی، یا بتا اے بابا علیک من السلام. علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. پروردگار محمد و آل محمد
قرآن و اہل بیت کی معرفت والے دل عطا فرما، قرآن و اہل بیت کی طرف مائل ہونے والی عقل عطا فرما۔ پروردگار حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت میں دامن قرآن و دامن اہل بیت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ ملت جعفریہ کے شہداء کی جن کو حسین کی محبت، حسین کی نسبت کی وجہ سے جن سے جینے کا حق چھین لیا گیا، پروردگار ان کو اپنے مولا حسین کے ساتھ معشوق فرما۔ پروردگار حق محمد و آل محمد ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے جوانوں کو نیک بنا۔ پروردگار حق محمد و آل محمد ازاداران محمد و آل محمد کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔